السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، من یتخذ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیتے ہیں؟ اندادن، ہمسر، برابر، ایکولز، یعنی واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اللہ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی حکمت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو اس کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان ہستیوں سے، ان الہوں سے، کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کا مستحق اللہ ہے، جس کے اس پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن انسانوں میں سے کچھ نمک حرام قسم کے، نمک حرام کا معلوم ہے نا معنی، بے وفا قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ لیتے تو اللہ سے ہیں، فائدہ تو اس سے اٹھاتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی عظمت ان کے دلوں پہ چھا جاتی ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، پختہ ترین ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے دل کے اندرونی پردوں میں جاگزیں ہو جاتی، وہاں جا کے راسخ ہو جاتی، اور کوئی دوسری چیز ان کو اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی، دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ پردے حائل ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ظاہری چیزوں کی اٹریکشن کے پردے، جو چیز انسان کو حیران کرتی، کیونکہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے عقل حیران ہو جائے، وہ جس کی تخلیق اور جس کی قدرت اور جس کے کاموں پر عقل حیران ہو جائے۔ تو انسان کی یہ ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ وہ اصل خالق اور مالک تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کے رہ جاتا ہے، ظاہری پردوں میں اٹک جاتا ہے، اصل تک نہیں پہنچتا، کور تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اہل ایمان اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں کھوتے، وہ اصل تک پہنچتے ہیں۔ جیسے پچھلی تمام نشانیاں جن کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور کیا نشانیاں؟ کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے، وہ ان چیزوں میں نہیں کھوتے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اکثریت کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا، لیکن ایمان والے وہ مخلوق میں نہیں گم ہوتے، وہ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچ جاتے ہیں، وہ مخلوق کی خوبصورتی میں اور مخلوق کی حیران کن چیزوں میں گم نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان تمام نشانیوں کے ذریعے اصل خالق کو پہچان کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اشد کا لفظ کیا ہے؟ اسم تفضیل، تفضیل کا لفظ فضیلت سے نکلا ہے، سپرلیٹو ڈگری، شدید ترین، پختہ ترین۔ اور اس کا کیا معنی ہے شدید ترین؟ یعنی ہر حال میں، خواہ سرا ہو یا درا، کیا معنی؟ خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت، خوش ہو یا غمگین ہو، ان پر اللہ کی نعمت ہو یا کوئی آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب سے نالا، خفا، ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ محبت کے بھی کئی درجے ہیں نا، اور کئی قسمیں ہیں۔
بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس سے اس کو ایک لذت اور ایک ٹیسٹ ملتا ہے، مثلا کھانے کی چیزوں کی محبت ہے یا کوئی اور اسی طرح کی، تو لذت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ چیز لذیذ ہے اس کے نزدیک۔ بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے، نفع کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے۔ مثلاً آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے، اس میں سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے، آپ کو ویجز ملتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور کچھ چیزوں سے محبت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی چیزیں حیران کن ہوتی ہیں، انسان ان سے مرعوب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، تو ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کی محبت پائیدار نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے بدلتی رہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کھانا جو بچپن سے آپ کو بہت پسند تھا وہ آج بھی پسند ہو، نہیں نا؟ ایسے ہر کچھ عرصے کے بعد جو جو انسان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے، تو وہی کھانا جو سردیوں میں مثلاً آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بعض اوقات گرمیوں میں اچھا نہیں لگتا، تو آپ کو اس کی طلب نہیں رہتی، چاہت نہیں رہتی، ایک طرف کر دیتے ہیں آپ۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ایک موسم اچھا لگتا ہے، بعض لوگوں کو دوسرا موسم اچھا لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی نہیں، ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب دن اچھے ہیں تو اللہ بہت اچھے ہیں، اور جب دن پھرے تکلیف آئی تو اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دی، یا ناراضگی کا اظہار یا تنگ دلی کا اظہار، ایسا نہیں کرتے۔ وہ اشد حبا للہ، ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ بعض لوگ بعض چیزوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ، مثلاً ایک بزنس سے کسی کو محبت ہے جب تک اس میں پروفٹ اچھا ہے، اور اگر پروفٹ کی بجائے لاس ہونا شروع ہو جائے تو کتنے لوگ اسی چیز سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے، ختم۔ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، بہت اچھا اس کا معاوضہ مل رہا ہے، جاب میں بہت آپ ایفیشینٹ ہے، بہت ہی محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی سیلری بند کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ محبت کہاں جائے گی؟ ختم۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بعض انسانوں سے محبت ہوتی ہے، جب تک وہ جوان ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، مثلا شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے جب تک وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اور جب جوانی ختم، خوبصورتی ڈھلک گئی تو محبت بھی ختم، وہ کسی اور کی طرف منتقل ہو گئی۔ دنیا کا حال تو یہ ہے، لیکن اللہ سے محبت، ان میں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زوال نہیں، اس کی طرف سے ملنے والے نفع جو ہیں انسان کو وہ ہر حال میں ہے، خواہ انسان ان کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اشد جو ہوتا ہے چونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے تو کمپیریزن بھی ہوتا ہے اس میں، تو اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنے کسی معبود سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اپنے رب سے ان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو کتنا چاہ سکتا ہے، کوئی کسی سے کتنی محبت کر سکتا ہے، اس سب کو نیچے کر دیں اور اللہ کی محبت اس سے بھی اوپر۔ گویا ایمان والوں کی اللہ سے محبت ان کے بچوں، ان کی بیوی، ان کے دوستوں، ان کے بزنس، ان کے مال، ان کی ریاست، ان کے عہدے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی۔ جس طرح لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتے، اشد ہوتے۔ تو اشد کا ایک معنی کیا ہوا کہ ہر حال میں، اور دوسرا سب سے بڑھ کر، جتنی کوئی کسی اور سے محبت کرے، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے میرے دل میں؟ کہیں وہ موسمی تو نہیں کہ کبھی کسی خاص جگہ پر ہوئے، کسی خاص موقع پر تو بہت شدید محبت ہوئی اور پھر وہ موقع ختم، وہ مجلس ختم تو اللہ کی یاد بھی بھول گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مکہ مدینہ میں ہیں تو آپ کو اللہ کی خوب یاد آئے، اور جب آپ امریکہ میں آ جائیں، کینیڈا میں آ جائیں تو آپ محبت پیچھے چلی۔ نو، آپ کہیں بھی ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ
سواری پر ہو، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ خوشی کے حالت میں ہیں، دنیا میں کسی چیز سے فائدہ آپ کو ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی غم پہنچا، لیکن اندر جو دل کا اطمینان اور دل کی خوشی اور اللہ سے ایک تعلق اور کنیکشن اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر، وہ کسی حال میں محو نہیں ہوتا. وہ بندہ مومن اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے سب سے پہلے اس کو خیال اپنے رب کا آتا ہے، اس کی زبان پر اپنے رب کا نام آتا ہے. وہ رات کو سوتا ہے تو آخری لفظ اور آخری بات اور آخری یاد اس کے دل میں اس کے رب کی ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی محبت غیر اللہ سے اس درجے میں نہیں ہوتی. اشد کا مطلب یہ ہے شدید ترین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں. اشد کا کیا معنی نکلتا ہے؟ شدید ترین، سب سے اونچے درجے پر، آن ٹاپ. لیکن اس سے نیچے انسان کے دل میں اللہ نے مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے اور کوئی بری نہیں ہے. محبت ایک بہت محترم جذبہ ہے جو انسان کے لیے ایک محرک ہے کسی بھی کام کو کروانے کا. یعنی بعض لوگ محبت لفظ سنتے ہی اس کو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں کہ شاید محبت کو بہت ہی خراب چیز ہے. کچھ مخصوص کلچرز میں تو لو یا محبت کا نام لیتے ہی لوگ لان تان شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس کا تو ذکر ہی برا ہے. نہیں، محبت کو بری چیز نہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے. آپ اپنے بچوں سے محبت کر سکتے ہیں، آپ کو مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے دوستوں سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے کام سے محبت ہو سکتی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے. لیکن ان سب محبتوں کے اوپر ہوتی ہے اللہ کی محبت، کہ وہ اللہ کی خاطر ان میں سے ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال جنہیں تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہاری تجارت کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، ومساکن ترضونها اور گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر محبوب ہے پھر انتظار کرو اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا اور رسوائی کا دنیا میں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو محبت چاہیے. لیکن خرابی کہاں ہو جاتی ہے؟ جب کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کی محبت سے بڑھ کے ہو جاتی، کہ اس انسان کی خاطر یا اس چیز کی خاطر یا اس مال کی خاطر یا اس اپنی جاب کی خاطر یا کسی بھی چیز کی خاطر انسان اللہ کو بھول جائے اور اس کا حکم پس پش ڈال دے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ ہی کی محبت میں گرفتار ہو؟ کیونکہ باقی ساری چیزیں فانی ہیں. آپ دنیا میں جس سے بھی محبت کریں گے وہ سب چلے جائیں گے. اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، کوئی بھی چیز نہیں ٹھہرتی. کیا مال ٹھہرتا ہے ہمارے پاس؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ جتنا مال آج اس کے پاس ہے کل بھی ہوگا؟ اب اگر آپ مال کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے کر لیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، انہیں بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، دین ایمان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں کس کی؟ صرف پیسوں سے دلچسپی کہ اور کیسے بنایا جائے اور کیسے بنایا جائے. اس میں حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، نہ بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ، نہ کسی انسان، کچھ نہیں پتہ، صرف مال مال مال. کسی کو اسی طرح جاب کا عشق ہوتا ہے، کسی کو کسی اور چیز کا. اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ کیوں کہا گیا کہ سب سے بڑھ کے اللہ ہی سے کرو اور ان چیزوں سے نہ کرو؟ کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی پائیدار نہیں. مال بھی چلا جاتا ہے، جابز بھی چلی جاتی ہیں، انسان کی جوانی اور حسن بھی چلا جاتا ہے، بیوی بچے بھی چلے جاتے ہیں، دوست بھی چلے جاتے ہیں. نیم اینی تھنگ کہ جس کے لیے آپ کو اس گارنٹی ہو کہ یہ نہیں جائے گا، یہ تو میرا بہت ہی لائل ہے اور ہمیشہ میرے ہی ہاتھ میں رہے گا اور میرا ہی بن کے رہے گا. کسی کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان بھی اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، مثلا آپ کے بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، یا ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، یا بہن بھائی یا دوست کوئی بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور اگر وہ نہ ڈالے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. تو اگر کبھی بھی زندگی میں آپ کو کسی سے بھی محبت ملے تو یہ دراصل اللہ کا انعام اور احسان ہوتا ہے.
وہ دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بھی فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تم ان پہ خرچ کر ڈالتے تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. محبت ایسی چیز نہیں کہ جو جا کے انسان کسی مال پیسے سے خرید سکے، اس سے نہیں خرید سکتے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھی آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے آپ کے لیے. اگر آپ زمین بھر کی دولت ان پہ خرچ کر دیں تو آپ یہ محبت ان میں ڈال نہیں سکتے. تو کوئی انسان اگر ہم سے محبت کرتا ہے، بھلے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ ہی کی دی ہوئی محبت جو اس کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رکھی، ورنہ جب چاہے اللہ اس کا دل بدل دے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے، کمزور ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی سے شدید ترین محبت کرے، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دے، جس کو وہ اپنے سے بڑھ کے چاہے. یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا. اب اگر انسان کو صحیح قبلہ اور صحیح مرکز اور صحیح چیز نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ادھر ادھر کی محبتوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کرنا تو ہے ہی، کیونکہ اس کی فطرت میں اس کے بغیر تو اس نے رہنا نہیں. تو جس کو اللہ نہ ملا وہ پھر کیا ہوا؟ کسی اور چیز کی محبت میں اٹک گیا. اب کیا ہوتا ہے جب انسان کسی اور چیز کی محبت میں اٹکتا ہے اور وہ بیچارہ یا وہ بیچاری چیز اپنی اصل کے اعتبار سے فانی ہے، ناپائیدار ہے، تو وہ تو چھوڑے گی آپ کو، وہ تو دھوکہ دے گی آپ کو، وہ تو جدا ہوگی آپ سے، وہ تو بے وفائی کرے گی، کیونکہ وہ تو اپنی بھی مالک نہیں. کوئی چیز اپنی مالک خود ہے؟ کوئی انسان اپنا مالک ہے؟ کوئی نہیں، وہ تو مجبور ہے. انسان مر جاتے، کوئی اپنی زندگی کا مالک نہیں. اگر کوئی شخص مرتے دم تک بھی آپ کا لائل ہے، وہ ذرہ برابر نہیں بدلا اپنی محبت میں، لیکن کیا ہوگا؟ اسے جانا ہے نا، اللہ نے بلایا، اسے جانا ہے. تو اب کیا ہے، جب وہ جائے گا تو آپ کی روح بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایک شخص کے مرنے کی خبر سن کے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. وہ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں کیونکہ دل مرتا ہے نا ان کا، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے. تو وہ جب ایک گیا تو دوسرا ساتھ ہی چلا گیا. اللہ کے سوا تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جس کے اوپر آپ اپنی جان دے دیں، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، صرف اسی کے نام پہ جان دے سکتے، کسی اور کے لیے نہیں دے سکتے. اللہ ہم سب کو جانتا ہے نا، ہمارے اندر باہر سے واقف ہے، اسے ہماری ضروریات بھی پتا ہے. اس کو پتا تھا کہ ہمیں کیا چاہیے، تو اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ظاہر کی چیزوں میں مت کھو، عارضی چیزوں کی محبت میں مت مبتلا ہو، اللہ سے محبت کرو. اور اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. جو پیچھے ہم نے سب باتیں پڑھی، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان جب غور و فکر کرتا ہے، اس کی کتاب پڑھتا ہے، تو اللہ سے محبت ہوتی ہے. اور اس طرح وہ خلا، وہ جو ویکیوم ہوتا ہے وہ پور ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے نا، ایک کمی ہوتی ہے، وہ انسانوں کی محبت سے نہیں پوری ہوتی، وہ چیزوں کی محبت سے پوری نہیں ہوتی، صرف اللہ کی محبت اس کو بھر سکتی ہے. تو جس کو رب کی معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے تو اس کی یہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لہذا اس کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے، ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. پھر انسان اپنے مقصد پر فوکس کر سکتا ہے. باقی چیزوں کی محبت انسان کے ذہن کو بکھیر دیتی ہے، انسان وہ نہیں کر سکتا جو اس کو کرنا چاہیے، اور نتیجتاً انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جو شرک ہے نا، دنیا میں آپ دیکھیں ہر قوم میں، ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں شرک رہا ہے. جب یہ یقین نہ رہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر انسان لاسٹ ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کو اور سہارے ڈھونڈتا ہے. کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو اللہ کو نہیں تھامتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کو تھام لیتا ہے، اور پھر وہ بھٹک جاتا ہے، پھر وہ ان میں کھو کے رہ جاتا ہے. تو یہاں سے آ کے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ ظاہر میں اٹک کے رہ جاتا ہے. اور خدا کی ضرورت ہر دل میں بسی ہوئی، ہر دل میں اس کے لیے ایک جگہ رکھی ہوئی نا، وہ جگہ اسی کے لیے، اس میں وہی آ سکتا ہے. کسی اور کو آپ رکھیں گے تو وہ وہاں ٹکے گا نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی جگہ ہے نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوا ہر ایک کو وہاں ٹکا رہے ہوتے، اور وہ ٹکتا ہی نہیں وہاں.
تو اس سے انسان خود نقصان میں پڑ جاتا ہے. لہذا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو گویا اللہ کی محبت عبادت ہے اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے. اللہ کی محبت انسان کی ضرورت ہے، فائدہ مند ہے، اور غیر اللہ کی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے غم اور خوف اور تمام تکلیفوں کا موجب ہے. جب انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو محبوب بناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں اس کے لیے غم اور دکھ کا ذریعہ بنتی. آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک دفعہ محبت کے موضوع پر کچھ کلام کیا تھا، گفتگو کی تھی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے ان کی. کہتے ہیں اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں. یعنی انسان کو شکوہ ہوتا ہے نا، میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہوں، وہ چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے کسی طرح، کبھی بیماری سے، کبھی دشمنی سے، کبھی غلط فہمی سے. بہت سی محبتیں کس سے ختم ہو جاتی؟ مس انڈرسٹینڈنگ. کبھی فاصلے سے، کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں آپ سے دور چلی جاتی. کبھی موت سے. ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے. اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے. یعنی جس کے ساتھ ایسا ہو وہ خوش نصیب ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ بدقسمت، کہ میری محبوب چیز مجھ سے الگ ہوگی. جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کس کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت کیا ہے؟ بہت دفعہ ترجمہ بتا چکی ہوں عبادت کا، آپ کو پکا ہو جانا چاہیے. محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا. محبت عبادت کا حصہ ہے اللہ کی. اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے. ہوش کر، ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے. جیسے چھلنی ہوتی ہے نا، جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگے گا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا. اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا. پھر لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی. وہ ساری چیزیں پلٹ آتی ہیں پھر. اور جن سے تو محبت کرتا تھا اور جن کے لیے رویا کرتا تھا اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا. یعنی تیرا دل بے نیاز ہو جائے گا. جب تک تو ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا یہ سب تجھے تکلیف دیں گی. محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی اور چیز کی. ان کو نکال کر اللہ کی محبت کو لے آؤ. یعنی نکال کر، انہوں نے نکال کا کہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نکالنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیں کیا کہا گیا؟ اشد. ان سب کے اوپر اللہ کی محبت کو لے آؤ. باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دو. جب وہ تابع ہوں گی تو وہ اپنے ٹھکانے، اپنی جگہ رہیں گی. اور پھر انسان ٹوٹے گا نہیں، ایسا نہیں ٹوٹے گا کہ جس کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دماغی توازن کھو دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اور طرح طرح کی چیزوں کی تکلیف میں مبتلا ہو، کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی. تو خواہ محبت ماں باپ کی ہو یا اولاد کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، انسان کے لیے دکھ اور تکلیف اور غم ہی کا سبب رہتی ہے، جب تک کہ اللہ کی محبت ان سب چیزوں کے اوپر نہ آ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا. اور کاش دیکھیں وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. اور یہاں یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنا مراد ہے، کنسیڈر کرنا. کاش سمجھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کیا سمجھے؟ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. یعنی کاش وہ بات جو عذاب کو دیکھ کے سمجھ آئے گی وہ آج سمجھ آ جائے ان کو. اب دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان جب اپنے انجام کو دیکھے گا تو ہل جائے گا، اور اس وقت فوراً ریئلائز کرے گا کہ میں نے غلط کیا. کیونکہ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا، عذاب کے وقت انہوں نے کیا کہا؟ انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے.
تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم یعنی شرک کیا اللہ سے بڑھ کر اور چیزوں کو چاہتے رہے، جب اپنے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت جو حقیقت ان کو سمجھ آئے گی، کاش وہ آج سمجھ آئے۔ کیا حقیقت؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک قوت، اختیار، غلبہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر سب سے بڑی محبت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، سب سے محبوب ترین چیز بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، ساری قوت طاقت اس کے پاس ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس کیوں مانگنے جاتا ہے، اس سے کیوں فریادیں کرتا ہے، اس سے کیوں کچھ چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا کچھ کرے گا، لیکن حقیقت یہ کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں۔ لیکن دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، قیامت کے دن آئے گی اور وہاں سمجھنے کا پھر کیا فائدہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، کیونکہ سب کچھ اسی نے دیا اور اس سے سب کچھ لے کر ہم اپنا سب کچھ کسی غیر کو دے دیں تو یہ اس کو پسند نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، حق تلفی ہے۔ لہذا قیامت کے دن ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ وہ سخت سزائیں کیا ہیں؟ ان یستغیثوا بماء، اگر وہ پانی مانگیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ذرا گرمی ہوتی ہے تو کیا جی چاہتا ہے انسان کا، کچھ پیے، تو پانی مانگیں گے۔ یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب، تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا زخموں کو دھویا ہوا دھون وہ پینے کو دیا جائے گا۔ یہ ہے شدید العذاب۔ یشوی الوجوہ، جو منہ بھون ڈالے گا، کبھی گرم چائے پیے تھوڑی سی زبان جل جاتی، تو وہ جہنم میں جو پانی پینے کو دیا جائے گا وہ صرف زبان نہیں، پورا منہ بھون ڈالے گا۔ اور حلق کے اندر جائے گا تو کیا ہوگا؟ سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ابلتا پانی پلائے جائیں گے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتیں کاٹ کے باہر نکال دے گا، پیٹ گل جائے گا اندر سے، اتنا شدید۔ اور نہ صرف یہ کہ اندر، بلکہ جہنم کی آگ ان کی باہر کی کھالیں بھی جلا رہی ہوگی، ایسے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ کیا مطلب ہے کہ جب ان کی کھال پک جائے گی، یعنی جو ہی آگ لگے گی تو کھال پک جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مرغ روسٹ کرتے ہوئے یا اسکن جب گلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اوپر کا حصہ جو ہی وہ گلے گا، حالانکہ وہ سخت ہوتا ہے، گلے گا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلناہم جلود، پھر اسکن چینج کر دی جائے گی، پھر اسکن کئی ہزار دفعہ دن میں چینج ہوگی۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ اسی طرح جب کھانے کو کچھ مانگیں گے تو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت مجرموں کا کھانا ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ سے بے وفائی کرنا، کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا اور کسی کو اللہ سے بڑھ کے چاہنا، یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ اور اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرنا، یہ کسی سے کچھ مانگنا، یہ کسی اور کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو یہ سب شرک کی قسمیں، ان سے باز آنا چاہیے۔ اور عمومی طور پر لوگ عام انسانوں کی محبت کے علاوہ جن چیزوں کی محبت میں مبتلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا تو انہوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، اور وہ بھی کیا تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ شرک شروع ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام سے پہلے جو نیک لوگ آتے رہے، جو لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے، جب وہ مر گئے تو اس کے بعد لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی، ان کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آتا تھا تو اب ان کی شکل دیکھ کے ہمیں یاد آئے گا، اور پھر ایک آدھ جنریشن کے جانے کے بعد وہ یہ تو بھول گئے کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا، وہ خدا تو بالکل بھول گیا، باقی کیا ہو گیا؟ بس وہ شکلیں رہ گئیں اور وہ بت رہ گئے، یعوق، یغوث، نصر وغیرہ جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، نیک لوگ تھے جن کی شکلوں پہ پھر بعد میں بت بنا لیے گئے تھے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات مذہبی شخصیتیں، پھر اور چیزیں، درخت اور پتھر اور سورج اور چاند اور باقی چیزوں کا، حتیٰ کہ اتنے زیادہ الہوں کے نام ملتے ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ شرک جو ہے وہ انتشار ہے سراسر، جس کو جو چیز اچھی لگی اس نے کہا یہی میرا خدا ہے۔ لوگ اپنے معبود چنا کرتے تھے، پتھر خوبصورت چن چن کے لاتے اور ہر ایک اپنا پتھر الگ کر لیتا اور کہتا کہ یہ میرا خدا ہے۔ تو کبھی انسان پتھروں سے اٹریکٹ ہوا اور کبھی سورج چاند سے اور کبھی درخت شجر حجر سے،
اور کبھی آگ سے ڈرا اور کبھی ہوا سے اور کبھی بادلوں سے، تو ان سب چیزوں کو اس نے الہ بنا لیا. تو ان سب چیزوں سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ان کی محبت شدید ہونی چاہیے، ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہی دراصل توحید ہے. اب ہوگا کہ انجام کیا ہوگا؟ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری دکھائیں گے، جب اظہار برات کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں، لیڈرز، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی. لیڈرز اپنے فالوور سے اظہار نفرت کریں گے، ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کریں گے، ڈس ایسوسیٹ کر دیں گے. ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے. رآ یرا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا. یعنی قیامت کے دن نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن جن چیزوں کو بھی انسان چاہتا ہے، اور خصوصاً جو انسانوں کی شکل میں ان کو اپنا لیڈر مان کے ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، تو وہ قیامت کے دن بالکل بری ذمہ ہوں گے، اعلان برات کر دیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے سارے اسباب، تعلقات کٹ کے رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. سب رشتے ناتے تعلقات سب کے سب ختم ہو جائیں گے. دنیا میں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں میرے کام آئے گا اور فلاں میری بگڑی بنائے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں مجرم لیڈرز جو ہیں وہ اپنے فالوورز کو دھوکہ دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہمارے راستے پہ چلو، قیامت کے دن ہم تمہاری خطائیں اپنے سر لے لیں گے. اور صرف لیڈرز نہیں، عام طور پر بھی آپ دیکھیں لوگ جب اپنی منوانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میری خاطر یہ کر لو، کل قیامت کے دن تم میرا نام لگا دینا، میرے ذمہ کر دینا. لیکن کل قیامت کے دن تو کوئی کسی کا ذمہ نہ لے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا اور اعلان برات کر دے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ دے گا. اور دے بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے کٹ آف کر لے گا. وتقطعت بہم الاسباب اور سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے. سبب کہتے ہیں نا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور مینز، سارے مینز بھی کٹ جائیں گے، کوئی کسی تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، اور اگر کوئی چاہے کہ فائدہ پہنچائے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا. وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے پیچھے جاتا ہے، پیروی کرتا ہے اس کی، اسی طرح کے کام کرتا ہے. لو ان لنا کرتن، کاش بے شک ہمارے لیے اگر ایک بار لوٹنا ہوتا، اے کاش ہم ایک بار دنیا میں واپس جا سکتے. فنتبرأ منہم تو ہم بھی ان سے بیزاری کرتے، ہم بھی ان سے اپنا تعلق ختم کرتے. کما تبرؤوا منا جس طرح انہوں نے آج ہم سے اعلان بیزاری کیا، جس طرح یہ آج ہمیں چھوڑ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے آج ہم سے بے وفائی کی ہے. اے کاش ایک دفعہ ہمیں موقع ملے، ہم دنیا میں واپس جائیں اور ہم بھی ان سے ایسا ہی سلوک کریں. سورۃ العنکبوت آیت 25 میں آتا ہے ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. کیا معنی ہے؟ پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کریں گے اور بعض لوگ بعض کو لعنت کریں گے. وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کے دکھائے گا. وہ اپنے کیے کے اوپر نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، افسوس کریں گے، غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن کچھ فائدہ نہیں. وما ہم بخارجین من النار اور نہ ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے. ایک دفعہ جب وہ اس میں داخل ہو گئے تو پھر وہ باہر نہ آ سکیں گے. اب چونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اور جس کو اپنا بڑا مانتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ہر طرح کی قربانی کرتا ہے. لہذا اہل عرب جہاں یہ قرآن مجید شروع میں نازل ہوا ان کے ہاں کیا تھا کہ لوگ اللہ کے ساتھ بتوں کو، پتھر کے اور دیگر بتوں کو معبود قرار دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کس بنا پر تھی کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ سارے الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، ہمیں اور بھی بہت سے پیارے. اور پھر
انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اسے کچھ دینا چاہتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ویلنٹائن پہ کتنے مہنگے پھول بکے ہیں. تو یہ محبت کا اظہار انسان اپنی پیاری چیز کو محبوب کے لیے خرچ کر کے یا قربان کر کے کرنا چاہتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے اس وقت؟ ویلنٹائن تو تھی نہیں خیر. ان کے ہاں مشکل کیا تھی کہ جانور ہی تھے ان کا مال سب کچھ، تو وہ بتوں کے نام پر اپنے جانور قربان کرتے تھے اور ان کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو اب یہاں اس کے بعد، یعنی اس اللہ سے محبت کے ذکر کے بعد، اب اہل عرب کی کچھ ایسی چیزوں پر یا ایسے طریقوں پر تنقید کی جائے گی کہ جو انہوں نے اپنا دین بنا رکھے تھے. کیونکہ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں تو وہ بھی آپ کا دین ہے، اور اگر آپ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے، یا پھر آپ فالو کسی انسان کو کر رہے ہیں تو وہ دین ہے. تو یہاں پر تمام انسانوں کو خطاب کر کے اب کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، لہٰذا اللہ کے کہنے پہ چلو. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ. تمام بنو آدم کو خطاب ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کے سب کو، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. کلو، کھاؤ، حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ. کھانا جو ہے یہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، یعنی فرض ہوتا ہے. کب؟ جب نہ کھانے سے انسان بیمار پڑے یا پھر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو. کبھی یہ مستحب ہوتا ہے. مستحب کا کیا مطلب ہے؟ پسندیدہ. اور کبھی مباح ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور اس کی رحمت کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ بعض ادیان کیا سکھاتے ہیں کہ خود کو نعمتوں سے دور رکھو، تو دین اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اے لوگو، کھاؤ پیو. کیا کھاؤ؟ مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے. یعنی زمین کو تمہارے لیے تمہاری غذا کا ذریعہ بھی بنایا، چاہے وہ زمین اگائے یا اس کو کھود کے اس میں سے نکالا جائے. تو جو بھی نعمتیں زمین میں رکھی ہیں یہ مراد ہے. لیکن شرط یہ ہے اس حال میں، حلالن، کہ وہ حلال ہو. اور حلال دو طرح سے، بعینی ہی، اپنی ذات میں حلال، ویسے حرام چیز نہ ہو جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے آیات میں آئے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ ذات کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ کہ نجس اور ناپاک نہ ہو. حلالن، حلال ہو. طیبن، پاکیزہ ہو، اچھا ہو. اور طیب میں عمدہ چیز بھی آتی ہے، لذیذ بھی آتی. تو حلال کمائی کے اعتبار سے بھی، اور حلال اس چیز کی حقیقت کے اعتبار سے بھی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان کے پیچھے چلنے سے نقصان کیا ہوگا؟ سورۃ النور آیت 21 میں فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا تو وہ تو انسان کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، وہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے شیطان کی بات مت مانو. انہ لکم عدو مبین، اور اس لیے بھی نہ مانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کوئی بھی شخص اپنے دشمن کی بات نہیں مانتا، کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ کہ جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے اسے نقصان پہنچایا جائے. تو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کھاؤ پیو، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. ایک آیت میں آتا ہے نا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ البقرہ کی آیت 29 میں آپ پڑھ چکے ہیں. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے. لہٰذا اللہ کے حکم پہ چلو اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کی بات نہ مانو. جن حلال چیزوں کو اس کے کہنے پہ تم نے حرام کر رکھا ہے ان کو حرام مت سمجھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال کھانا، پاکیزہ کھانا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کا حکم ہے.
اور انسان اللہ کا جو بھی حکم مانتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، خواہ وہ کھانا ہی کیوں نہ کھا رہا ہو۔ کبھی سوچا آپ نے کھاتے وقت کہ اس پر بھی ثواب ہے؟ اگر وہ حلال اور طیب ہو اور حد کے اندر ہو، اسے خوش ہو کے کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر انسان ناک منہ چڑھائے، یہ ایسا نہیں، یہ ویسا نہیں، اور اس میں نقص نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو جو پیش کیا جاتا اسے کھا لیتے، اور اگر پسند نہیں ہوتا تھا تو اس پر خاموشی اختیار فرماتے، لیکن اس میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ کھانے میں نقص بھی نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی پسند اور ٹیسٹ فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ کو پسند نہیں ہو کسی اور کو بہت پسند ہو۔ ہر قوم اور ہر علاقے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں بنیادی طور پر حکم کیا ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انسان کے کھانے کے بارے میں دین نے کیوں مداخلت کی ہے؟ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، کیوں؟ انسان کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کام، اس کی کوششوں، اس کے طریقہ زندگی، اس میں کھانے پینے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کا کھاتے ہیں اسی طرح کا پھر عمل کرتے ہیں۔ تو کھانا اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ کھانا پینا انسان کے اخلاق پر، اس کی شخصیت پر، اس کی شکل و صورت پر، چال ڈھال پر، بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی صحت، بیماری، اس کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ کھانے سے ہی زندہ ہے نا انسان۔ اور پھر اسی طرح زیادہ کھانا بھی منع ہے اور نہ کھانا بھی منع ہے، تو اعتدال میں کھانا عبادت ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا انما کا مطلب، کسی کو یاد ہے؟ انما کیا ہے گرامر میں؟ کلمہ حصر۔ ترجمہ کیا کیا تھا میں نے؟ بے شک نہیں، یعنی بات یہی ہے جو کہی جا رہی ہے، nothing but this، حصر حصار سے نا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برے کام کرنے کا اور بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کس طرح حکم دیتا؟ وسپر کر کے، یعنی شیطان تمہیں خیر کا حکم نہیں دیتا۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم کہا کرو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ شیطان تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے کہی ہیں یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے، اور ایسا کرنا واجب ہے جب اس کی ضرورت ہو، یعنی اللہ کا حکم پہنچانا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو اللہ نے نہیں کہا، ایسا کرنا حرام ہے، یعنی اللہ کے نام پر ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے کہی نہیں۔ مثلا کسی چیز کو خود سے حرام کر دینا جبکہ اللہ نے اس کو حرام نہ کیا ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، علم ہی نہیں تمہیں اور تم خود سے باتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے ایسا فرمایا، ویسا کیا، ویسا کہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان وہ کہے جو وہ جانتا نہیں کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا، تو ایسے معاملے میں بھی انسان کو خاموشی بہتر ہے۔ تین حالتیں ہوگی نا، انسان اللہ سے ایک بات منسوب کرے، کون سی؟ جو اللہ نے کہی ہے۔ ایسی بات آگے کہنی چاہیے یا نہیں؟ کہنی چاہیے، اور خصوصاً جب ضرورت ہو تو کہنا واجب ہے۔ دوسری صورت، انسان وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی اور اللہ کے نام لگا کے کہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہی، ایسا کرنا کیا؟ حرام ہے۔ تیسری صورت کیا؟ کہ انسان کو شک ہے، پتہ نہیں اللہ نے کہی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے۔ مشرکین کی عادت تھی، سورۃ الاعراف 28 میں آتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، حالانکہ اللہ نے تو کہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے کہ اللہ کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں، یعنی جو اس نے کہی نہیں۔ سورۃ النحل میں آتا ہے 116 ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔
دوسری بات یہ کہ بغیر علم کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے ریفرنس سے صرف وہ بات کرنی چاہیے جو یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ نے فرمائی. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہوتا. صرف دھونس جمانے کے لیے، لوگوں پر اپنا رعب جتانے کے لیے کہ ہم اب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم نہیں کتنے علامہ ہو گئے، لہٰذا ہر محفل میں اور ہر جگہ بے سوچے سمجھے قرآن کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں وہ بات ہوتی کوئی نہیں. ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. کیا کیا کبیرہ گناہ ہے؟ میں کیوں اس پہ سٹریس کر رہی ہوں، کیوں آپ سے پوچھوا رہی ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر آپ کو یقین ہے، واقعی پتہ اللہ نے کہا ہے، تو آپ آگے کہیے، اور خصوصاً اگر ضرورت ہے تو ضرور کہیے، خواہ جان ہی کیوں نہ جائے. کئی لوگوں کو حق کے کہنے میں جان بھی دینی پڑی تھی. نمبر 2، شک ہے، پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے. نمبر 3، پتہ ہے کہ کہا ہی نہیں، تو پھر بالکل خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کریں گے تو حرام ہو. سورۃ الاعراف 33 میں فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کا ذکر کر کے آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو اس نے نہیں کہا. کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور کہا یہ اللہ نے کہا ہے ہم کو کہ یہ اور یہ چیز حرام ہے. حالانکہ حرام کا اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے حرام کر دے. ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا جرم ہے. سورۃ النحل 116 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں گھڑتی ہیں، کیا؟ جھوٹ میں سے، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو حلال اور حرام کا معاملہ سمپل نہیں ہے. کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے فتوے دینا شروع کر دے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ لفظ حرام بولتے، حرام 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 حرام. اللہ کے بندے رک جاؤ، سوچ سمجھ کے بولو. ایسا کرنا اگر ناحق ہوا تو وہ حرام ہے، جو تم کر رہے وہ حرام ہے، کہ نہ حرام کو تم حرام قرار دو. اور اسی طرح حرام چیزوں کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے. جو چیز پتہ ہے کہ حرام ہے تو اس کو حرام ہی کہنا چاہیے. تو یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے، اور شیطان اس راستے سے انسان کو ورغلاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو. حلال حرام کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے. کس کی؟ ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا. قالو، تو جواب میں کیا کہتے؟ بل، رادر، بلکہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں. گویا باپ دادا کی پیروی تو منع نہیں، لیکن کیا منع ہے؟ اس صورت میں پیروی منع ہے جب ان کے پاس علم نہ ہو اور عقل نہ ہو، ان کی بات میں کوئی لاجک نہ ہو، کوئی ریزننگ نہ ہو، نمبر 1. اور نمبر 2، ان کو ہدایت یا دین کا کوئی علم نہ ہو، پھر ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. جہاں ماں باپ کی اطاعت لازم ہے ہم پر، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ بڑوں کی بات ماننی چاہیے نا. لیکن کب نہیں ماننی چاہیے؟ جب ان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو، لا یہتدون، ان کے پاس دین کا کوئی علم نہ ہو اور وہ غلط بات کہہ رہے ہوں تو نہیں ماننی چاہیے. نمبر 2، جب ان کی بات میں کوئی لاجک نہ ہو، بے عقلی کی بات کر رہے ہوں. مثلاً اگر ماں باپ بچے کو کہیں کہ جاؤ تم آگ میں کود جاؤ، تو وہ یہ کہہ کے نہیں کود سکتا کہ میرے ماں باپ نے کہا ہے. کیوں؟ کس کے خلاف ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو تھے وہ کسی ایکسپیڈیشن پہ تھے، تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے ان کو کہا کہ آگ میں کود جاؤ، تو وہ نہیں کودے. لیڈر کی بات ماننا، سمع و اطاعت ضروری ہے. اسلام میں حکم کیا ہے؟ اپنے سینئر کی، اپنے کمانڈر کی، اپنے لیڈر کی بات مانو، خواہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو.
لیکن کب نہ مانو؟ جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف. تو جب وہ واپس آئے انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا اگر تم اس کی بات مان لیتے تو تم سب آگ میں جاتے. وہ بھیجنے والا بھی اور کودنے والے بھی غلط چیز پر. تو ایسا حکم نہیں ماننا چاہیے، نہ ماں باپ کا نہ کسی لیڈر کا، کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یا پھر آپ کو اللہ کا حکم تو نہیں پتا مگر اس بات میں کوئی ریزن ہی نہیں، لاجک ہی نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہوئے، بڑے ہوتے ہوئے بالکل کم عقلی کی بات کرتے ہیں. یعنی بڑے ہونے کا، لیڈر ہونے کا، یا ماں باپ یا استاد یا کوئی بھی بزرگ یا شیخ یا عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید شروع کر دیں اور ان کی ایسی باتیں بھی ماننی شروع کر دیں جن کے پیچھے کوئی عقل کی بات نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا ان کو بہت سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو ایسے کاموں کی طرف دھکیلتے ہیں کہ جس میں نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ تو نہیں کہ بدتمیزی کی جائے، لیکن ماں باپ کو دلیل سے سمجھایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اطاعت کی حدود کیا ہے. اصل میں قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر سمندر چھپا ہوتا ہے، اور آپ کا وقت اتنا کم ہے کہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی. بہرحال عقل جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل رشد اور ایک عقل ادراک. بعض ماں باپ یا بڑے آبا، کیونکہ ماں باپ کا میں بار بار لفظ اس لیے لے رہی ہوں، آبا کا ذکر اللہ نے خود کیا. بعض آبا جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کہاں سے پیسے کمانے، کہاں خرچ کرنے سے بڑی سمجھ ہوتی ہے ان کو، لیکن دین کے معاملے میں بالکل نل کورے، کچھ پتہ نہیں. اب اگر اولاد دین کی طرف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں. اب ماں باپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ماں باپ ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، ہماری مانو، اور یہ تمہارا دین تم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہماری نہ مانو. تو ایسے میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اب کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. اگر ماں باپ کی نہیں مانیں گے تو ناراض ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا ہی ناراض نہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں یہتدون میں آتا ہے، یا یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ عقل رشد جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف لے جاتی ہے، فائدے کی طرف لے جاتی ہے، اس میں آتا ہے. اور اگر نہیں آتا تو پھر بات نہیں مانی جائے گی، اور ایسا نہ ماننا کوئی اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا. اور یہ اس وجہ سے بھی یہاں اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ جن لوگوں کے پاس حق نہیں ہوتا نا، تو ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا اور روکتے تھے قوم کو، تو ان کو جب سمجھایا کہ دیکھو یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ چپ، کوئی جواب نہیں. عقل سمجھ آنے لگتی لیکن کہتے نو نو، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم ایسے کریں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے معاملات میں ہم کتنا بڑوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. کیا ہم وہی پہنتے ہیں جو ہمارے بڑے پہنتے تھے؟ وہی کھاتے ہیں جو ہمارے بڑے کھاتے تھے؟ وہی کچھ پکاتے ہیں؟ وہی پڑھ رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے پڑھا؟ ہم اسی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں جس میں بڑے رہتے تھے، ان حویلیوں میں اور انہی گھروں میں؟ کس معاملے میں بڑوں کی پیروی ہے؟ کسی بھی چیز میں نہیں، سوائے ایک بالکل illogical جس میں کوئی ریزن نہیں ہے، اس میں آ کے دین کے معاملے میں زیرو، نل، کوئی عقل سے کام نہیں لینا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کے ہے، يَنْعِقُ، جو پکارتا ہے. نعوق کہتے ہیں بکریوں کو چیخ چلا کے گلا پھاڑ کے پکارنا، جیسے رائی کرتا ہے، چرواہا کرتا ہے نا. چرواہے کو جب بکری دور چلی جائے، کبھی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو ایسا منظر؟ کبھی دیکھا ہے گاؤں وغیرہ میں جب جانور چرائے جا رہے ہوتے ہیں تو جو چرواہا ہے وہ کیسی آوازیں نکالتا ہے؟ چلیے وہ تو نہیں دیکھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات گھر میں بھی جو پیٹس ہوتے ہیں ان کو بلانے کے لیے مخصوص قسم کی آوازیں نکالی جاتی. تو ینعقو کا لفظی معنی ہوتا ہے چرواہے کا گلا پھاڑ کے اپنی بکریوں کو پکارنا، جمع کرنا. فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، وہ اس طرح ہے جیسے ایک چرواہا. وہ چرواہا کیا کرتا ہے؟ ینعقو، اس کو پکارتا ہے، بما لا یسمع، جو سنتے نہیں، یعنی بکریوں کو، الا دعاء و نداء، مگر وہ بکریاں کیا سنتی ہیں؟ ایک پکار اور ایک آواز. بس ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا مالک ہم کو پکار رہا ہے، اور وہ بس ایک آواز سن رہے ہوتے ہیں.
اس سے زیادہ انہیں نہیں پتا ہوتا وہ کیوں پکار رہا ہے. وہ پکار رہا ہے تو پکڑ کے ہم کو ذبح کرنے لے جائے گا، یا پھر وہ مزید کچھ کھلائے گا، یا گھر واپس لے جائے گا، یا بیچ دے گا. بکریوں کو پتا ہوتا ہے مالک کیوں پکار رہا ہے. وہ تو کھلانے کے لیے پکارے تب بھی آ جاتی، وہ ذبح کرنے کو پکارے تب بھی آ جاتی، کیونکہ ان کو عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں. وہ بیچنے کے لیے پکارے تب بھی آ جاتی. پھر فرمایا سمن بکمن عمیون، ڈیف ہیں، ڈم ہیں، بلائنڈ ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. نہ کان استعمال کرتے، نہ زبان استعمال کرتے، اور نہ آنکھیں استعمال کرتے. فہم لا یعقلون، پس وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے. یعنی دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، دلیل نظر نہیں آتی، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، عقل اور بصیرت سے کام نہیں لیتے، اندھے بہرے بن کر ماں باپ کی تقلید پر اڑے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ جانور ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کون لوگ جانوروں سے بدتر ہیں؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو ہدایت پہ نہیں چلتے، جو تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.